السلام علیکم۔ آج کی کہانی ماں جیسی ساس۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ نازو بہت بے دلی کے ساتھ بڑے سے صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ موسم سرما کا آغاز تھا، اسی لیے دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہو گئی تھیں۔ شہتوت کے پیڑ کے پیچھے سے سورج کی نرم گرم شعائیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ صحن میں ادھر سے ادھر بھاگتے ننھے ننھے چوزے دانا چگ رہے تھے۔ درختوں پہ اڑتے چہچہاتے پرندے اپنی بولیاں بول رہے تھے، لیکن ان سب سے بیزار اور بے نیاز بیٹھی نازو نہ جانے کن خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہمارے اندر ان گنت سوالوں کا اور جوابوں کا اتنا شور ہوتا ہے کہ باہر کے منظر اور آوازیں سب بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ نازو پچھلے 15 دنوں سے میکے آئی ہوئی تھی اور اس کی 7 سالہ ازدواجی زندگی میں ایسے کئی موقع آئے تھے اور کئی دن آئے تھے جو آ کر ٹھہر گئے تھے اور اس نے ان کا حساب رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ نازو نے اپنی آنکھوں میں پھیلتی نمی کو دھیرے سے صاف کیا کیونکہ سامنے سے اماں اپنے کمرے سے نکل کر نازو کی طرف آ رہی تھی۔ اماں کے پاس آنے تک نازو نے آنسو تو چھپا لیے تھے مگر اپنے لبوں سے نکلتی سرد آہ کو نہ روک پائی تھی۔ جس پہ پاس بیٹھتی اماں نے ٹھٹک کر اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھا تو ان کا دل دکھ سے بھر گیا۔ اپنی اکلوتی بیٹی کی تکلیف کو محسوس کر کے وہ خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ وہ جو اپنی بیٹی سے بہت سی باتیں کرنے آئی تھی اب خاموشی سے بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ میری نازو پلی بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ دوسری طرف نازو بھی کچھ عرصے سے اسی سوال کے گرد گھوم رہی تھی کہ میرا ہی نصیب ایسا کیوں کھوٹا نکلا جبکہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا بھی نہیں کیا تھا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ ایک ہی سوال کو مختلف انداز سے سوچتی گمسم بیٹھی تھیں۔ دکھ بھی ایک تھا، تکلیف بھی اور سوال بھی، مگر دونوں کے پاس ہی اس کا جواب نہیں تھا۔ اس دکھ کو کہنے کے لیے الفاظ نہیں تھے، اگر کچھ تھا تو بس خاموشی۔ چودھری جمال کے 2 بیٹے تھے، شہزاد اور بہرام۔ ان دونوں سے کئی سال چھوٹی اور سب کی آنکھوں کا تارا اکلوتی بیٹی نازو تھی۔ چودھری جمال کا شمار گاؤں کے معززین میں ہوتا تھا۔ اچھا اور خوشحال گھرانہ تھا، کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ نازو نے ہوش سنبھالتے سب کو دیوانہ وار اپنے ارد گرد گھومتے ہوئے دیکھا تھا۔ اماں اور ابا کی اگر اس میں جان تھی تو دونوں بڑے بھائی بھی اس کے چار اور لاڈ اٹھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ نازو سارے گھر کی لاڈلی تھی۔ وہ ایک ایسی خوش رنگ تتلی تھی جس کے وجود سے ان کی زندگی میں خوشی اور انبساط کے کئی رنگ تھے۔ وہ تتلی کی طرح ہی سارے گھر میں اڑتی پھرتی تھی۔ اس کی شرارتوں اور ہنسی اور باتوں سے پورا گھر مہکتا تھا۔ نازو کو نہیں یاد کہ بچپن سے لے کر جوانی تک وہ کبھی کسی دکھ یا درد کی وجہ سے روئی ہو، اداس ہوئی ہو۔ وہ صرف ہنسنا جانتی تھی۔ اسے زندگی کی اسی خوبصورت اور دل فریب رنگ کا پتہ تھا اور نازو کو لگتا تھا کہ اس کی زندگی میں یہ رنگ ہی ہمیشہ رہنا ہے۔ مگر زندگی خود پل پل میں اتنے رنگ بدلتی ہے کہ انسان حیران و پریشان سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ زندگی میں کوئی رنگ کبھی تھا بھی یا نہیں۔ نازو 7ویں میں تھی جب گھر میں بڑے بھائی شہزاد کی شادی کا ہنگامہ جاگ اٹھا۔ گھر کی پہلی شادی ہونے کی وجہ سے خوب ارمان نکالے گئے، مگر اس شادی میں بھی زیادہ اہمیت نازو کو ہی ملی۔ اماں نے لڑکی والوں کو پہلے ہی بہت اچھی طرح سے یہ باور کروا دیا تھا کہ نازو کی اس گھر میں اہمیت اور حیثیت کیا ہے، اسی لیے ہر چیز اور ہر بات میں نازو کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ اسے مہمان خصوصی کا درجہ دیا گیا تھا۔ شادی کی ہر تقریب میں، ہر رسم میں نازو سب سے آگے تھی۔ نازو فطرتاً لاپرواہ اور سیدھی سی تھی۔ وہ ان سب باریکیوں اور گھریلو خاندانی سیاست کو نہیں سمجھتی تھی۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ گھر سے باہر بھی اسے گھر جیسا ماحول ہی ملا ہے۔ وہ دوسروں کی خصوصی توجہ اور محبت کو اپنا حق سمجھ کر وصول کرتی تھی۔ اسی لیے رضوانہ بھابھی اور ان کے گھر والوں کی طرف سے ملنے والی خصوصی توجہ کو اس نے اپنا حق سمجھا، نہ کہ رضوانہ بھابھی اور ان کے گھر والوں کی خوش اخلاقی۔
شہزاد بھائی کی شادی کے ٹھیک 2 سال بعد بہرام کی شادی اس کے چچا زاد شکیلہ سے روایتی دھوم دھام سے ہو گئی۔ یہ خالصتاً ابا کی پسند تھی اور رشتہ داری کے بنا پر ہوا تھا۔ اماں دل سے راضی نہیں تھی۔ وہ شہزاد کی طرح بہرام کے لیے بھی خاندان سے باہر کسی کھاتے پیتے امیر خاندان سے رشتہ کرنا چاہتی تھی، مگر ابا اپنے بھائی کو زبان دے چکے تھے، جو بہت غریب نہ سہی مگر بہت خوشحال بھی نہیں تھے۔ شادی بخیر و خوبی انجام پائی۔ حسب توقع اور حسب منشا نازو کو وہی اہمیت اور توجہ ملی جس کی وہ عادی تھی۔ حالانکہ اب وہ 9ویں جماعت کی طالبہ تھی اور اس سے چھوٹا رضا بھی سارے گھر میں بھاگتا دوڑتا تھا، مگر اب بھی پہلے پوتے کی نسبت نازو کی اہمیت زیادہ تھی۔ زندگی اپنے معمول کی ڈگر پر رواں دواں تھی۔ رضوانہ بھابھی پہلی بہو تھی، اس لیے انہوں نے شکیلہ کو ہر طرح سے مدد کرنا اور رہنمائی کرنا ضروری سمجھا، مگر پھر بھی وہ اماں کی زبان اور زیادتیوں سے اسے نہیں بچا سکتی تھی، اسی لیے کہ اماں اس گھر کی حکمران اور ان کی ساس تھیں۔ نازو کتابیں کھولے صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھی ہل ہل کر رٹا لگانے میں مصروف تھی۔ پاس ہی 2 سالہ رضا اپنے کھلونے سے کھیل رہا تھا۔ درمیان میں اپنے کھلونے چھوڑ کر پھپھو کی کتابوں کو چھیڑنے لگتا تھا۔ نازو نرمی سے اس کے ہاتھ پیچھے کر دیتی اور اس کا کھلونا اٹھا کر اسے دے دیتی۔ صحن کے دوسرے کونے میں موجود گھنے درخت کے نیچے اماں چارپائی پر بیٹھی پاس ہی تندور پر روٹیاں لگاتی شکیلہ کو ہدایات دے رہی تھی۔ شکیلہ کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا، مگر ابھی بھی اس کی گود خالی تھی، جس کے تانے اسے اٹھتے بیٹھتے ملنے لگے تھے۔ رضوانہ بھابھی کی نسبت شکیلہ اماں کی زیادہ زیر آتاب آتی تھی۔ ابھی بھی وہ اماں کی موجودگی سے گھبراتے ہوئے جلدی جلدی روٹیاں بنا رہی تھی۔ روٹی دھیان سے بنا، یہ کیا کچی پکی روٹیاں بنا رہی ہو؟ تجھ سے کوئی کام بھی ڈھنگ سے نہ ہوا۔ اماں مسلسل کسی نہ کسی بات پہ ٹوکے جا رہی تھی۔ جی تائی اماں، میں دھیان سے بنا رہی ہوں، شکیلہ نے تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیوں مگر شروع ہی سے وہ تائی اماں سے خائف رہتی تھی، شاید ان کے سخت تیوروں کی وجہ سے یا ان کے مسلسل اعتراضات جو اچھے بھلے بندے کو بوکھلانے پر مجبور کر دیتے تھے۔ وہ تو پھر نرم و نازک سی حساس دل کی لڑکی تھی۔ شکیلہ کے منہ سے سسکی نکلی اور اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ تندور سے باہر نکالا، جو تھوڑا جل گیا تھا۔ نازو نے اسی کی آواز پہ نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تو شکیلہ بھابھی کو جلے ہوئے ہاتھ پر پھونکے مارتے ہوئے پایا۔ لو جی، مہارانی صاحبہ کا ایک اور ڈرامہ شروع ہو گیا۔ پتہ نہیں تیری ماں نے تجھے کوئی سلیقہ طریقہ کیوں نہیں سکھایا؟ کبھی جو یہ کام ڈھنگ سے کیا ہو تو نے، ایک ذرا سی روٹیاں کیا بنانی پڑی، ہاتھ جلنے کا ڈرامہ شروع کر دیا ہے۔ توبہ ہے بھائی، ایسی چالاکیاں ہمیں تو کبھی نہ آئیں۔ اماں نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ شکیلہ نے اپنے ہاتھ کی جلن کی پرواہ کیے بغیر روٹی کا پیڑا اٹھایا اور روٹی بنانے لگی، مگر اسی وقت رضوانہ بھابھی نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے پیڑا لے لیا۔ شکیلہ نے حیران نظروں سے رضوانہ بھابھی کی طرف دیکھا، جو چہرے پر نرم مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ شکیلہ، تم دسترخوان پر کھانے کے برتن لگاؤ، میں تب تک روٹی بنا کر فارغ ہو جاؤں گی۔ رضوانہ بھابھی نے ساس کی سخت نظروں کی پرواہ کیے بغیر شکیلہ کو وہاں سے اٹھا دیا۔ شکیلہ تشکر بھری آنکھوں سے دیکھتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ ویسے بھی اماں کو میرے ہاتھ کی روٹیاں زیادہ پسند ہیں، کیوں اماں؟ رضوانہ بھابھی نے تندور میں روٹیاں لگاتے ہوئے اماں کی طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا تو اماں اوہ کہہ کر منہ پھیر کر بڑبڑانے لگی۔ رضوانہ بھابھی نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ رضوانہ بھابھی نے پہلی بہو ہونے کے ناطے سے اماں کے سارے تلخ اور سخت رویے جھیلے ہوئے تھے۔ گھر بھر میں کوئی بھی ان کی تکلیف سمجھنے والا یا ہمدردی کرنے والا نہیں تھا۔ مرد گھریلو سیاست اور اجارہ داری سے زیادہ تر بے خبر اور انجان ہی رہتے تھے، اس لیے رضوانہ بھابھی نے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے شوہر سے شکوے یا شکایت کرنے کی بجائے حالات کو اپنے حق میں ہموار کرنے کی کوشش کی۔ رضا کی گود میں آ جانے سے ان کے قدم ویسے ہی مضبوط ہو چکے تھے۔ کبھی کبھی رضوانہ بھابھی کے دل میں ہلکا ہلکا سا شکوہ نازو کے لیے ضرور پیدا ہوتا تھا، جو بے شک ان کی شادی کے وقت چھوٹی تھی، مگر گزرتے وقت کے ساتھ شعور کی دہلیز پر قدم رکھنے کے باوجود کبھی بھی کسی معاملے میں اپنی دونوں بھابھیوں کے ساتھ ہمدردی تو دور کی بات دوستی بھی نہیں رکھتی تھی۔ اس کے انداز صرف لینے والا تھا، دینے والا نہیں۔ وہ خود میں مگن رہتی تھی، اماں کی ہر بات ہر رویے کو دیکھنے کے باوجود بہت آرام سے نظر انداز کر کے اپنی دنیا میں خوش رہتی تھی۔
رضوانہ بھابی نے ہمیشہ بھابی سے زیادہ اسے بڑی بہن بن کر پیار کیا اور سمجھا تھا، لیکن اس کے سرد رویے اور بے حسی کو دیکھ کر وہ بھی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اسی لیے جب شکیلہ بیاہ کر اس گھر میں آئی تو رضوانہ بھابی کی اس سے بہت جلد دوستی ہو گئی۔ انہیں اتنے عرصے کے بعد کوئی سننے والا اور سمجھنے والا ملا تھا، اسی لیے کہ دونوں ایک جیسی پوزیشن میں تھیں اور ایک جیسے حالات کا سامنا کر رہی تھیں۔ رضوانہ بھابی نے روایتی جٹھانی والا حسد رکھنے کی بجائے کھلے دل سے اسے قبول کیا تھا۔ ضروری نہیں کہ ہم اپنے ساتھ ہوئی ہر زیادتی اور دکھ کا بدلہ دوسروں کو تکلیف اور اذیت دے کر لیں۔ اگر دنیا آپ کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کرتی تو آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اور بانٹنا سیکھ جائیں، کیونکہ یہ بھی توفیق کی بات ہے، اور توفیق اسی کو ملتی ہے جو توفیق لینا چاہے۔ اور یہ بات رضوانہ بھابی بھی بہت اچھی طرح سمجھ چکی تھی، اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکتا وہ شکیلہ کی مدد کر دیتی تھی۔ اف کتنا شور ہے یہاں، بندہ 2 گھڑی سکون سے بیٹھ کر پڑھ بھی نہیں سکتا۔ صدا کی نازک مزاج نازو نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی کتابیں اٹھائیں اور پاؤں پٹکتی ہوئی اندر کمرے میں چلی گئی۔ رضوانہ بھابی نے چونک کر اسے اندر جاتے ہوئے دیکھا اور تلخ سی مسکراہٹ ان کے لبوں پر پھیل گئی۔ جا میری بچی، تو آرام سے اندر بیٹھ کر پڑھ، اللہ میری بچی کو کامیاب کرے۔ شکیلہ کہاں مر گئی ہے؟ میری نازو کو کھانا کمرے میں ہی دے دینا، اس کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ میں ماں ہوں نا، اس لیے مجھے اپنی بیٹی کی فکر ہے، ورنہ بھابیاں کہاں خیال رکھتی ہیں ایسی باتوں کا۔ اماں حسب معمول بولنا شروع ہو گئیں تو رضوانہ بھابی نے گہری سانس لے کر جلدی جلدی ہاتھ چلانا شروع کر دیے۔ شادی کے 3 سال بعد شکیلہ ایک بیٹی کی ماں بنی۔ بچی پیدائشی طور پر بہت کمزور اور بیمار تھی۔ اماں کی ناپسندیدگی مزید بڑھ گئی تھی کہ وہ بیٹا پیدا نہ کر سکی۔ رضوانہ بھابی 2 بیٹوں کی ماں بن کر مزید مستحکم ہو چکی تھی۔ رضا کے بعد ننھے علی نے آ کر گھر کی رونق میں اضافہ کر دیا تھا۔ نازو رضا اور علی کو تو کبھی کبھی پیار کر لیتی تھی، مگر سعدیہ کو صرف دور سے ہی دیکھتی تھی۔ شاید اس میں بھی بہت زیادہ ہاتھ اس کی اماں کا تھا، جنہوں نے خود بھی کبھی پوتی کو نہ اٹھایا تھا اور نہ ہی پیار کیا تھا۔ نازو بھی اپنی ماں کے نقش قدم پر ہی تھی۔ نازو میٹرک کر چکی تھی جب اس کے لیے دوسرے گاؤں سے ایک کھاتے پیتے زمیندار گھرانے سے رشتہ آیا۔ رشتہ ہر لحاظ سے مناسب تھا۔ سب سے بڑی بات، نذیر BA پاس اور اچھی شکل و صورت کا مالک تھا۔ نازو بہت خوبصورت تو نہیں تھی، مگر خوش شکل لڑکی تھی۔ نازو کے لیے ایسا اچھا رشتہ آنا اس کی خوش قسمتی تھی۔ نذیر کا گھرانہ ہر لحاظ سے ان سے کافی آگے تھا۔ نذیر کے رشتے کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ منگنی سے لے کر شادی تک ہر تقریب اپنی حیثیت اور اوقات سے بڑھ کر کی گئی۔ اماں کی زبان پہ ایک ہی بات ہوتی تھی کہ اکلوتی بیٹی ہے، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ نازو کی بات پکی ہونے سے لے کر شادی تک کا عرصہ 6 مہینے پر محیط تھا، اور یہ 6 مہینے نازو نے آسمان پر اڑتے مستقبل کے خوبصورت اور سہانے خواب دیکھتے ہوئے گزارے تھے۔ خاندان میں اپنی عمر کی کزنوں اور سہیلیوں میں ہر جگہ نذیر کے چرچے تھے۔ سب نازو کی قسمت پر رشک کرتے تھے، جس سے اماں کی گردن مزید اکڑ جاتی تھی اور رضوانہ بھابی اور شکیلہ کی مزید شامت آ جاتی تھی۔ نازو کی شادی کی تیاریاں آزمائش بن کر تو اتری تھی دونوں پر۔ پہلے بھی کسی نہ کسی بات کو لے کر دونوں کی شامت آئی ہی رہتی تھی، مگر نازو کی شادی کی تیاریوں کی وجہ سے اتنا فائدہ ہوا کہ اماں کا مزاج کافی خوشگوار رہنے لگا تھا۔ ان کی توجہ بٹی زور تھی، مگر بہوؤں پر سے ہٹی نہیں تھی۔ نازو کے بچپن سے لے کر اب تک جوڑا گیا جہیز کا مختلف سامان سٹور میں رکھی پیٹیوں سے نکلنے لگا۔ رضوانہ بھابی اور شکیلہ ہر کام میں اماں کے معاون ثابت ہوتی، مگر اماں کی مسلسل چلتی زبان اور طنز و تانوں میں ڈوبے جملے دونوں کی شدید تکلیف اور اذیت سے دوچار کر دیتے تھے۔ اماں ہر بات ہر چیز میں نازو کے جہیز کا مقابلہ ان دونوں کے لائے جہیز کے سامان سے کرتی، انہیں نیچا دکھاتی۔ نازو کے کان میں بھی ایسے جملے پڑتے تو اس کے چہرے پر فخریہ مسکراہٹ پھیل جاتی۔ اس کے پاس ہر چیز ہمیشہ کی طرح بہت اعلیٰ اور دوسروں سے بہتر تھی، حالانکہ اپنی اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق دونوں مناسب جہیز لائی تھیں۔ سب سے بڑی بات، گھر کو بنانے والی اور رشتوں کا احترام کرنے والی بہویں تھیں، مگر اماں کے نزدیک ان خوبیوں سے زیادہ اس سامان کی حیثیت تھی جس سے پہلے ہی سارا گھر بھرا پڑا تھا، یا شاید نازو ان کی اپنی بیٹی تھی اور ان کی بہویں کسی اور کی بیٹیاں تھیں۔ نازو کی شادی روایتی دھوم دھام سے بخیر و عافیت انجام پائی۔ نازو کا جہیز دیکھ کر سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔
سسرال میں بھی دھوم مچ گئی کہ نذیر کی ووٹی بہت جہیز لائی ہے۔ نازو کی شادی میں ایک ایک بات کا خاص خیال رکھا گیا تھا۔ بارات کا استقبال بہت شاندار کیا گیا کہ نذیر کی گردن خوشی اور فخر سے تن گئی۔ سب دوستوں اور رشتہ داروں میں ٹور بن گئی اس کی۔ نازو کی رخصتی کا منظر بہت رقت آمیز تھا کہ ہر آنکھ نم ہو گئی تھی، مگر دنیا کا دستور یہی ہے کہ جان سے پیاری بیٹی کو غیروں کے سنگ رخصت کرنا پڑتا ہے۔ نازو کی رخصتی کے بعد ایک دم سے ہی شادی والے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ اماں اور ابا کے ساتھ ساتھ دونوں بھائی بھی افسردہ تھے۔ رضوانہ بھابھی اور شکیلہ جلدی جلدی ہاتھ چلا کر پھیلاؤ سمیٹ رہی تھیں۔ اندھیری رات میں سارے گاؤں میں چھائے سناٹے میں اس گھر پر لگے برقی کمکمے ٹمٹماتے بہت دل فریب منظر پیش کر رہے تھے، جیسے گہری اداسی میں امید کے ننھے ننھے دیے جل رہے ہوں۔ نازو کی شادی کو 1 مہینہ گزر گیا تھا، مگر اسے لگتا تھا کہ جیسے ایک پل ہو۔ وہ اتنی خوش اور مگن تھی کہ اسے وقت کی تیزی سے گزرنے کا احساس ہی نہیں رہا تھا۔ خاندان بھر میں دعوتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اماں ابا کے گھر جاتی تو اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا۔ نذیر بھی اتنی عزت اور اہمیت پا کر اکڑ جاتا تھا۔ 1 مہینے کے بعد نازو سے کھیر پکوائی گئی۔ تب نازو کے 14 طبق روشن ہوئے اور اس نے نیند سے جا کر غور سے اپنے آس پاس دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ کافی بھرے پرے سسرال میں آئی ہے۔ اس کی 3 بیاہی نندیں ہر دوسرے دن میاں اور بچوں سمیت آئی ہوتی تھیں۔ ایک کنواری نند جو سب سے چھوٹی اور نکچڑی تھی، نازو کی ہی ہم عمر تھی۔ 2 جیٹھ بما اپنی بیویوں اور بچوں کے اسی بڑے سے گھر میں مقیم تھے۔ نذیر 2nd لاسٹ نمبر پر تھا۔ اس سے چھوٹی کیسرا کی بھی منگنی ہوئی تھی اور جلدی شادی بھی ہونے والی تھی۔ اس کے علاوہ گھر میں کسی نہ کسی رشتہ دار کی آمد کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا۔ نازو کو یہ سب پہلے ناگوار نہیں لگتا تھا، اس لیے کہ اس نے صرف بند سور کر ان کے ساتھ بیٹھنا ہوتا تھا۔ مگر کھیر پکوائی کی رسم کے بعد صورتحال کچھ اور ہی ہو گئی۔ ساس نے اتنی مہربانی کی کہ اس کی نا تجربہ کاری کو دیکھتے ہوئے بڑی بہو سے کھیر پکوائی، مگر نازو ہر کام میں شامل رہی تاکہ سیکھ سکے۔ اس رسم کے بعد تینوں بہوؤں میں کام بانٹ دیے گئے اور یہاں سے ہی محبت کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ سامنے رہ گئی تو زندگی کی تیز اور تپتی ہوئی دوپہریں۔ نازک مزاج اور سدا کاموں سے دور رہنے والی نازو پہ جب ذمہ داریوں کا بوجھ پڑا تو وہ بوکھلا کر رہ گئی، اور اسی نا تجربہ کاری اور بوکھلاہٹ میں وہ ہر کام غلط طریقے سے کرتی تھی، جس کی وجہ سے اسے سب کی تنقید کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لمبی چوڑی سسرال کی سیاست سمجھنا اور سمجھداری سے اس کو نبھانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، خاص کر نازو جیسی لڑکیوں کے لیے جنہوں نے خود کو ہمیشہ بہت خاص اور اہم پایا تھا، اور سسرال میں جا کر احساس ہوا کہ اپنے گھر میں شہزادی بن کر راج کرنے والی سسرال میں صرف بہو ہی ہوتی ہے، جس کی اہمیت اور عزت بہت کم اور صرف قدردان لوگ ہی جانتے ہیں۔ عام طور پر معاشرے میں بہو کو تختہ مشق سمجھ کر لایا جاتا ہے۔ دنیا جہاں کی خوبیاں ہونے کے باوجود بہو میں ایسی نادیدہ خوبیاں بھی تلاش کی جاتی ہیں جن سے واسطہ کبھی خود ساس نے بھی بہو بن کر نہیں کیا ہوگا، مگر ساس بنتے ہی وہ نادیدہ خوبیاں ضرور اپنی بہو میں دیکھنا چاہتی ہے۔ سونے پہ سہاگا کہ نازو شاید یہ تیز دھوپ جیسے جسم و جان کو جھلسانے والے رشتے جھیل جاتی، مگر نذیر کی شخصیت کے جوہر کھل کر سامنے آنے لگے۔ نذیر من موجی، خود پسند اور نہایت درجے کا کام چور تھا، جس کا کام صرف دوستوں میں اٹھنا اور بیٹھنا تھا۔ مشترکہ خاندانی نظام کے تحت اس کے ان عیبوں پر پردہ پڑ جاتا تھا، کیونکہ سارا حساب کتاب سسر کے ہاتھ میں تھا۔ کھانا مشترکہ پکتا، نذیر کو مہینے کا جیب خرچ مل جاتا تھا جو وہ باہر دوستوں میں اڑا دیتا تھا۔ نازو کو اپنے میکے کی وجہ سے بہت ڈھارس تھی، جہاں اس کی اہمیت اول روز کی طرح قائم تھی۔ نازو کی زیادہ ضرورتیں ابھی بھی میکے سے ہی پوری ہوتی تھیں۔ وجہ تھا نذیر، جو پہلے تو مختلف ہیلے بہانوں سے پھر کھل کر سامنے آ کر نازو کے ذریعے مختلف فرمائشیں پوری کرواتا تھا، اور اس کا آسان سا طریقہ یہ تھا کہ وہ نازو کو کچھ دنوں کے لیے میکے چھوڑاتا تھا۔ نازو کے اوپر تلے کے 3 بچے ہو چکے تھے، 2 بیٹیاں اور پھر چھوٹا عبداللہ جو 2 سال کا تھا۔ آگے پیچھے ہونے والی دونوں بیٹیوں کی دفعہ بھی اس نے سب کے بہت برے رویے دیکھے تھے۔ نذیر کا منہ الگ بنا ہوا تھا۔ اپنے گھر میں سب سے دب کر رہنے والا نذیر سسرال میں راجہ اندر بن کر رہتا تھا۔ اس کے مزاج کی کڑواہٹ اور بد دماغی اپنے عروج پر ہوتی تھی۔
اور نازو کی بیٹی پیدا کرنے کے بعد تو اس کا دماغ اور بھی خراب ہو گیا تھا۔ ساس اور نندے بھی 2 بیٹیوں کے ہونے پر طعنے دیتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نازو کے لیے یہ سہنا بہت اذیت ناک ہو گیا تھا۔ سسرال میں جان مارنے کے باوجود صلہ کچھ نہیں ملا تھا۔ اس کی خدمت اور محبت کے باوجود نہ شوہر کا مزاج ٹھیک ہوا تھا اور نہ ساس اور نندوں کی تیز اعلیٰ دھار زبانیں رکتی تھیں۔ جیٹھانیوں کی سیاست اور چاپلوسی اپنے مطلب کے مطابق ہوتی تھی، کبھی اس کی ہمدرد بن جاتی تھی اور کبھی اس کے خلاف۔ ان گزرے 7 سالوں میں اب نازو سب کے دلوں پر راج کرنے والی اپنی ماں باپ کی لاڈلی بیٹی یا بھائیوں سے ناز نخرے اٹھوانے والی نازو نہیں رہی تھی، بلکہ شوہر کے دل سے اتری ایک بیوی، ساس کی ناپسندیدہ بہو اور نندوں کی بری بھابھی تھی۔ بیٹے کی پیدائش نے بھی اسے ان سب کی نظروں میں معتبر نہیں کیا تھا، یا شاید وہ نازو کو معتبر کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ زندگی کے اتنے تلخ رنگ دیکھ کر نازو بے اختیار اپنے رب سے شکوہ کنا ہونے لگی تھی کہ میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ میرے سیدھے کیے کام بھی سب الٹے ہو جاتے ہیں، کیوں میرے مالک؟ اس بار بھی نازو اور نذیر کے درمیان ہونے والا جھگڑا کافی شدید نوعیت کا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ نذیر کی چھوٹی اور آخری بہن کیسرا کی شادی تھی۔ نذیر کی ماں کی نظریں نازو کے سٹور میں پڑے جہیز کی مختلف چیزوں پر تھیں، کیونکہ کیسرا نے بھی ضد کی تھی کہ اسے بھی نازو جیسا جہیز ہی چاہیے، اس سے کم پر وہ آمادہ نہیں تھی۔ یہاں تک تو چلو پھر بھی ٹھیک تھا، نازو کچھ چیزیں دے بھی دیتی تو اسے اتنا فرق نہیں پڑتا تھا۔ اصل بات یہ تھی کہ نازو کی ساس نے اس کی طرف کا بڑا سیٹ پہلے دن کیسرا کو پہنانے کے لیے مانگ لیا تھا، اور نازو جانتی تھی کہ ایک بار زیور دے دیا جائے تو واپس نہیں ملتا۔ بظاہر کیسرا کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی، باقی بہنوں کی طرح اس کا بھی مناسب جہیز اور زیور تیار تھا، مگر یہاں بھی بات آ جاتی تھی کہ نازو جیسا ہو سب کچھ۔ جیسے نازو کی اماں اپنے بہوؤں کو نازو کے اعلیٰ جہیز کی مثال دیتی تھی، اسی طرح سسرال میں بھی اکلوتی ہونے کی وجہ سے ملنے والا جہیز اور چیزوں پر سب کی نظریں لگی ہوئی تھیں۔ نذیر نے ہمیشہ کی طرح سب میں شو مارنے کے لیے نازو سے زیور تو مانگا ہی تھا، لیکن کچھ رقم کا مطالبہ بھی کر دیا تاکہ وہ اپنی طرف سے بہن کی شادی میں تحفتاً رقم پیش کر سکے۔ بری میں ڈالا گیا زیور بہت پہلے ہی ساس اسے واپس لے چکی تھی۔ نازو کے سامنے اپنی 2 بیٹیاں بھی تھیں جن کے لیے اس نے ابھی سے جوڑنا تھا، کیونکہ نذیر نے خود تو کبھی محنت نہیں کی تھی اور نہ ہی اسے اپنے بچوں کی کوئی فکر تھی۔ نذیر کی وجہ سے اکثر و بیشتر نازو کو ہر طرح کی باتیں سننی پڑتی تھیں، جیٹھانیوں کی تمسخر اڑاتی نظروں کا سامنا کرنا پڑتا، نذیر کی لاپرواہی اور ہڈ حرامی کے طعنے اسے اٹھتے بیٹھتے سننے کو ملتے تھے، جیسے یہ بھی اسی کا ہی قصور ہے، اور ایسی باتیں اس کی عزت نفس پر تازیانے کا کام کرتی تھی۔ جس عورت کا شوہر کچھ کماتا نہ ہو، کام نہ کرتا ہو، ایسی عورت کے سسرال میں کبھی عزت یا حیثیت نہیں ہوتی۔ اس بار تو حد ہو گئی۔ نذیر کو جب نازو نے صاف انکار کیا تو وہ شدید غصے میں آ گیا اور مشتعل ہو کر اس پر ہاتھ اٹھا بیٹھا۔ نازو شدید دکھ اور صدمے کی حالت میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ اگلے دن نازو کو بچوں سمیت بکتا جھکتا میکے چھوڑ آیا۔ نازو نے ڈھلتی دوپہر میں تینوں بچوں سمیت جب گھر کی دہلیز پار کی تو بہوؤں کو حسب معمول کوستی اماں بیٹی کے لٹے پٹے انداز کو دیکھ کر دھک سے رہ گئیں۔ اس کے گال پر ثبت انگلیوں کے نشان بہت واضح تھے۔ یا الہی خیر، اماں نے دل پہ ہاتھ رکھ کر زیر لب کہا، مگر اماں یہ بھول گئی تھیں کہ اللہ تو خیر دیتا اور بانٹتا ہی ہے، بس اس کے بندوں کا ظرف ہی اس معاملے میں بہت کم پڑ جاتا ہے۔ اماں کے بار بار پوچھنے پر نازو نے نذیر کا نیا مطالبہ انہیں بتا دیا، جسے سن کر پہلے تو اماں کا پارا چڑھ گیا، پھر ایک دم سے چپ ہو کر رہ گئی۔ ان کے سامنے ان کی بیاہی بیٹی تھی جس کے پیروں میں 3 بچوں کی زنجیر بھی تھی۔ اس کے سامنے بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، مگر اس کے گال پر ثبت نشان اماں کے دل کو چیر گیا تھا۔ نازو نے دوپٹہ اچھی طرح چہرے کے آگے کر لیا تھا تاکہ ابا یا بھائی میں سے کوئی نہ دیکھے۔ اماں نے اس کے احتیاط کو دیکھا تو گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ماں باپ کے آنگن میں کانٹے چبھنے پر شور مچا دینے والی بیٹیاں سسرال میں کتنے آرام سے بڑے بڑے دکھ سہنا سیکھ جاتی ہیں۔ نازو کو آئے 15 دن ہوئے تھے۔ باپ اور بھائی اسے گمسم اور اکتایا ہوا دیکھ کر پریشان ہوتے تھے۔ نذیر کے مطالبے بڑھتے جا رہے تھے اور آج کل کی بڑھتی مہنگائی اور حالات میں اپنا کنبہ ہی اچھی طرح سے پالنا بہت بڑی بات تھی۔ اس طرح کے مطالبے شاید اوکھے سوکھے ہو کر یہ پورا کر بھی دیتے،
مگر نازو نے صاف منع کر دیا تھا، وہ زیور دینے کے حق میں نہیں تھی۔ یہ ناجائز مطالبہ وہ شاید پورا کر بھی دیتی اگر اسے اپنی 2 بیٹیاں نظر نہ آ رہی ہوتی جن کی کل کو شادی بھی کرنی تھی۔ ابھی تو ان کی تعلیم اور دوسرے اخراجات مشکل سے پورے ہوتے تھے۔ میکے کا بہت سہارا تھا اسے، مگر آخر کب تک؟ رضوانہ بھابھی کے 3 اور شکیلہ بھابھی کے 2 بچے تھے، 1 بیٹی اور 1 بیٹا، جن کی تعلیم اور ضروریات بھی تھیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نازو نے 2 سالہ عبداللہ کو مٹی کھاتے دیکھا تو غصے میں اسے ایک تھپڑ لگا دیا اور صحن میں لگے نلکے پہ لا کر اس کا منہ اور ہاتھ دھلوانے لگی۔ تھپڑ لگتے ہی عبداللہ گلا پھاڑ پھاڑ کر رو رہا تھا اور خود ماں کی سخت گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نازو نے سختی سے اسے جھڑکا، عبداللہ کے رونے میں اضافہ ہو گیا۔ اسی وقت نازو کے کانوں میں چیختی چنگھاڑتی آوازیں گونجی۔ نازو نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا جہاں اماں غصے اور جلال میں حسب معمول دونوں بہوؤں کی شامت اٹھا لائیں تھیں۔ گھنی، میسنی، منحوس جیسے کتنے ہی القابات سے اماں اپنے بہوؤں کو نواز رہی تھیں۔ دونوں بھابیاں اماں کو بولتے دیکھ کر ادھر ادھر ہو گئی تھیں، جس نے اماں کا غصہ اور بڑھا دیا تھا۔ اب وہ جاہل عورتوں کی طرح جھولی اٹھا اٹھا کر دونوں کو بددعائیں دے رہی تھیں، کوس رہی تھیں۔ اماں کے مزاج کی یہ تلخی جو اب بڑھتے بڑھتے حسد اور نفرت میں بدل چکی تھی، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اماں کمزور اور بوڑھی ہو رہی تھیں اور ان کی دونوں بہوؤں کے قدم پہلے سے مضبوط ہو چکے تھے۔ پہلے دونوں ڈرتی تھیں، پریشان ہوتی تھیں، مگر اب اماں کی باتوں پر سر جھٹک کر اپنے کاموں میں لگ جاتی تھیں۔ اماں کے شکوے اور شکایتیں ہمیشہ جاری رہتے تھے۔ انہیں اپنی حکومت ختم ہوتی نظر آتی تھی جو ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وقت کو سمجھ کر چلنے والے اور نئی پیڑھی کے لیے راستہ چھوڑنے والے نہ صرف وقت کے سامنے بلکہ اپنے بچوں کے سامنے بھی سرخرو رہتے ہیں اور اپنی عزت اور وقار میں اضافہ ہی کرتے ہیں، جبکہ اپنی ضد اور فطرت پر قائم رہنے والے نہ تو اپنی نظروں میں اور نہ ہی دوسروں کی نظروں میں کبھی سرخرو ہو پاتے ہیں۔ نازو نے دیکھا کہ دونوں بھابھیوں نے ایک ناگوار نظر اماں پر ڈالی تھی اور اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔ اس لمحے نازو کا دل چاہا کہ دونوں بھابھیوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ہی اماں کی ہر بات کا، ہر زیادتی کا جواب دے دے، مقابلہ کرے، آخر کچھ تو کہے، مگر اس طرح خاموشی سے اندر نہ جائے۔ عبداللہ کب کا ماں کے ہاتھوں سے نکل کر بھاگ گیا تھا۔ نازو یکٹک سی کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ نازو نے گہری سانس لے کر نلکے سے بہتے پانی کو دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر نلکا بند کر دیا۔ آج اسے اپنے سب سوالوں کا جواب مل گیا تھا۔ اماں، بھائی سے کہیں مجھے کل صبح واپس چھوڑ آئیں، نازو نے تھکے تھکے انداز میں ماں کے پاس چارپائی پر بیٹھے ہوئے کہا۔ مغرب ہونے والی تھی، دونوں صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ فضا میں پرندوں کی واپسی کا شور تھا۔ بڑبڑاتی ہوئی اماں نے چونک کر بیٹی کی طرف دیکھا اور اس کا اداس اور تھکا ہوا چہرہ دیکھ کر تڑپ کر رہ گئی۔ ماں صدقے، کیا حالت بنا لی ہے تو نے اپنی، اور تو نے واپس جانے کی بات کیوں کی؟ کیا نذیر کا فون آیا ہے؟ کیا وہ مان گیا ہے؟ اماں نے آنکھوں میں امید کے کئی رنگ لے کر پوچھا تو نازو ان کی طرف دیکھ کر تلخی سے مسکرا دی۔ اماں، آپ جانتی ہیں کہ میں پچھلے کئی سال سے اپنے رب سے کتنے ہی شکوے کرتی رہی ہوں کہ میری تقدیر میری مٹھی سے نکل کر کیسے خاک میں مل گئی، میری سونے جیسی قسمت کھوٹے سکوں میں کیسے بدل گئی، اور اماں آج مجھے میرے ہر سوال کا جواب مل گیا ہے، نازو نے دکھی ہوتے ہوئے کہا۔ تو اماں نے حیرانگی سے اسے دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ کیا مطلب ہے تیرا نازو؟ اماں نے حیرانی سے پوچھا تو نازو گہرا سانس لے کر بولی، اماں، ابھی جب آپ دونوں بھابھیوں کو کوسنے دے رہی تھی، برا بھلا کہہ رہی تھی، اسی لمحے میرا دل چاہا کہ کاش ان میں سے کوئی تو پلٹ کر آپ کو جواب دے۔ اے نازو، تیرا دماغ چل گیا ہے؟ تو کیسی باتیں کر رہی ہے؟ کسی کی کیا جرت کہ میرے آگے زبان چلائے؟ اماں نے سینہ ٹھوکتے ہوئے کہا۔ اماں، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ آپ دوسروں کا صبر آزماتی ہیں، اپنی زبان کے نستر چلا کر، اور آپ کے سامنے والے صبر کرتے ہیں۔ اماں، اسی طرح آپ ظالموں میں اور وہ مظلوموں میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ ان کا صبر آزماتی ہیں اور اللہ آپ کا صبر آزماتا ہے، نازو نے تھکے تھکے انداز میں کہا تو اماں حیرت اور صدمے سے اسے دیکھتی رہ گئیں۔ نازو، اماں کے لب ہلے۔ ہاں اماں، اگر اپنی بیٹی سے اتنی محبت تھی تو کیوں دوسروں کی بیٹیوں کو لا کر ان سے اتنی نفرت اور چڑ رکھی؟ آج سے پہلے مجھے اپنی قسمت سے
اپنے رب سے، اپنے سسرال والوں سے بہت شکوے تھے، مگر اب نہیں رہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ سب کو ماں جیسی ساس ملے، تو اماں میری ساس بھی تو میری ماں کی طرح ہی ہے نا، جو اپنی بیٹی سے شدید محبت اور اپنی بہو سے اتنی ہی نفرت کرتی ہے۔ پھر کیا فرق ہے میری ماں اور میری ساس میں؟ اگر میں کبھی اپنی بے حسی اور لاپرواہی کی وجہ سے اپنی اماں کو غلط کہنے سے نہیں روک سکی، ان کی زیادتی کو برا نہیں کہہ سکی، تو پھر اپنی ساس کو کیوں کہوں؟ میری ساس کون سا زمانے سے الگ کر رہی ہے جو میں خود کو مظلوم اور انہیں ظالم سمجھوں؟ اماں آج کے بعد کم از کم اتنا تو ہوگا کہ مجھے کسی سے شکوے نہیں رہیں گے، میں خود کو مظلوم نہیں سمجھوں گی۔ بے شک میری قسمت ایسی ہی لکھی گئی تھی، مگر اماں کیا یہ ضروری ہے کہ ٹوٹی ہوئی کشتی پہ اور بوجھ ڈالا جائے؟ اپنے برے اعمالوں کا، میری تقدیر کا ہے پھر تو اسی طرح جاری رہتا ہے، مگر میں کوشش کروں گی کہ نذیر کو سمجھا سکوں اس کی بیٹیوں کے حوالے سے۔ مجھے امید ہے کہ اپنی بیٹیوں کے لیے وہ بھی ضرور سوچے گا۔ اماں اب میں صبر و شکر کے ساتھ اپنے حصے میں آئی آزمائش کے ختم ہونے کا انتظار تو کروں گی، اور آپ اگر چاہتی ہیں کہ میری آزمائش جلد ختم ہو جائے تو اماں آپ کو اپنے رویے میں تبدیلی لانی ہوگی، اور یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ سچے دل سے اپنے رب کے حضور توبہ کریں گی۔ اماں زندگی آسان تو کسی کی بھی نہیں ہوتی، مگر گناہ کا بوجھ لے کر جینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب جب بھی میری ساس میری تذلیل کرے گی یا میرا حق مارے گی تو میں یہ سوچ کر صبر کر لوں گی کہ میری ماں بھی ایسی ہی ساس ہے۔ نازو نے نم آنکھوں کو دھیرے سے صاف کیا اور اماں کو گمسم حالت میں چھوڑ کر اندر کی طرف بڑھ گئی، پھر ایک دم ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ سامنے رضوانہ بھابھی اور شکیلہ نم آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جو بھی تھا، ہم نے کبھی تمہارے لیے نہ برا سوچا اور نہ برا چاہا نازو، تم ہمارے لیے چھوٹی بچی ہی تھی۔ رضوانہ بھابھی نے آگے بڑھ کر نازو کو پیار سے گلے لگاتے ہوئے کہا، تو شکیلہ بھابھی نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ میں جانتی ہوں بھابھی، مگر میں آپ دونوں کے سامنے شرمندہ ہوں اور اپنے اب تک کے بے حس رویے پر معذرت خواہ بھی ہوں، نازو نے دھیرے سے کہا اور اندر چلی گئی۔ مغرب کی اذان ہونے والی تھی۔ شام کے گہرے ہوتے سائے میں اماں صحن میں گمسم سی بیٹھی تھی، اسی شام کا حصہ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ رضوانہ بھابھی نے صحن میں لگا بلب جلایا تو سارا صحن ایک دم تاریکی سے روشنی میں آ گیا۔ اسی روشنی میں رضوانہ بھابھی نے اماں کا چہرہ دیکھا تو چونک گئی۔ اماں کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، چہرے پہ دکھ کے تاثرات بہت نمایاں تھے۔ مکافات عمل کیا ہے اماں کو آج سمجھ میں آیا تھا، مگر تب جب بہت سا وقت اپنے ساتھ بہت کچھ بہا کر لے گیا تھا۔ اماں نماز پڑھ لیں، میں نے وضو کا پانی رکھ دیا ہے اور جائے نماز بچھا دی ہے۔ شکیلہ نے پاس آ کر دھیرے سے اماں کو پکارا تو انہوں نے ندامت بھری آنکھوں سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے پیچھے صحن کی کونے میں نماز پڑھتی رضوانہ بھابھی کو بھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ دونوں بہوؤں نے ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ اکلوتی بیٹی کے انہوں نے صرف لاڈ اٹھائے تھے، مگر بیٹیوں کا سکھ انہیں ان دونوں نے ہی دیا تھا۔ اگر انسان خیر کے لیے سوچے تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بھی شکر گزاری اور محبت کا باعث بن سکتی ہیں۔ اماں نے آہستگی سے اسبات میں اپنا سر ہلایا اور چارپائی سے اٹھی، شکیلہ کے سر پر پیاس سے ہاتھ پھیرا اور وضو کرنے چلی گئی۔ شکیلہ نے حیرت زدہ نظروں سے رضوانہ بھابھی کی طرف دیکھا جو سلام پھیر کر اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ خوشی بھری آنکھوں سے انہوں نے اسبات میں سر ہلا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اماں نے پہلے ان لوگوں سے معافی مانگی تھی جس کی وجہ سے ان کی بیٹی کو اپنی ماں کے کہے لفظوں کا تاوان ہر روز بھرنا پڑتا تھا۔ توبہ کرنا، معافی مانگنا مشکل تر ہی سہی، مگر اس اذیت اور تکلیف کے تاوان سے بہتر ہی تھا جسے اماں کے پیارے بھر رہے تھے۔ اور ویسے بھی اب اماں نے صرف ماں بن کے سوچنا تھا، نہ صرف اپنی بیٹی نازو کے لیے بلکہ اپنی دونوں بہوؤں کے لیے بھی۔